بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ ترجمہ: جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 کی تفسیر۔ جب ابو سفیان اپنے لشکر سمیت روحا کے مقام پر پہنچا تو اپنی مہم کو ادھورا چھوڑنے پر سب کو سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے ماندے زخموں سے چور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیں۔ جب یہ خبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر صحابہ کرام اپنے مجروح جسموں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس اطاعت کاملہ پر ان کی توصیف فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے، تو اس دھمکی نے بڑھا دیا ان کے جوش ایمان کو، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 کی تفسیر۔ ابو سفیان احد سے لوٹتے وقت مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا۔ جب وقت مقرر آیا تو ابو سفیان 2000 پیدل اور 50 سواروں سمیت بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن دل اتنا مرعوب ہوا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور نعیم ثقفی جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو مدینے سے باہر نکلنے سے باز رکھے تو وہ اسے 10 اونٹ انعام دے گا۔ جب نعیم مدینہ پہنچا تو اس نے پرزور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان نے بڑے کرب و فر سے اس دفعہ بدر کی طرف کوچ کیا ہے، اگر تم نے بدر کا رخ کیا تو یاد رکھو تمہاری خیر نہیں، تم سے زندہ بچ کر گھر کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کی اس طلسم کو یہ کہہ کر توڑ دیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ ترجمہ: ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے، اور پیروی کرتے رہے رضائے الہی کی، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174 کی تفسیر۔ جب مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستے سے ہی واپس مکہ لوٹ گیا۔ مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے رہے، تجارت سے خوب نفع کمایا، اور شاداں و فرحاں صحیح و سلامت مدینہ طیبہ کو مراجعت فرما ہوئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، پس نہ ڈرو ان سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175 کی تفسیر۔ مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم دشمن سے نہ ڈرا کرو بلکہ اپنے رب سے ڈرا کرو،
اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے لرزہ برندام رہتی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ سبق فراموش کر دیا اس وقت سے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 176۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور اے جان عالم نہ غمزدہ کریں آپ کو جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں، بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ آخرت کی نعمتوں سے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 176 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس سے کئی منافق کھلے طور پر اپنے کفر کا اعلان کرنے لگے، اور اسلام کا ظاہری نقاب جو انہوں نے اپنے عقیدے پر ڈال رکھا تھا اسے بھی اٹھا دیا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، انتہائی کوشش اور جاں سوزی کے باوجود کفار اپنے کفر سے چمٹے رہنے پر مصر تھے، جس سے نبی رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دل بہت حزین رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غمناک کیوں ہوں، آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ کفر کو نہیں چھوڑتے تو یہ ان کی اپنی شامت اعمال اور بد نصیبی ہے، یہ لاکھ جتن کریں اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 176 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں کہ انہیں آخرت کی ابدی نعمتوں سے کچھ حصہ ملے۔ انہوں نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستایا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ہے اور راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کا رستہ اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اس لائق ہی نہیں کہ انہیں نور ایمان سے بہرور کیا جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 177۔ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض میں ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 177 کی تفسیر۔ انہیں دولت ایمان سے بہرور کیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کو احد میں جو ذکر پہنچی ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کا مستقبل مخدوش ہے، اس کا سورج آن کی آن میں ڈوبا چاہتا ہے۔ اب سلامتی اسی میں ہے کہ کفر کی طرف لوٹ چلیں اور کفار سے اپنے دیرینہ تعلقات کو از سر نو بحال کریں جن کو جلد بازی سے انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اس طرح ان دو ہمت اور کوتاہ نظر لوگوں نے نقد ایمان دے کر کفر کا دوبارہ سودا کر لیا۔ وہ یقین رکھیں ان کی یہ حرکت ان کو تو عذاب علیم میں مبتلا کرنے کا باعث ضرور بنے گی، لیکن اللہ کے دین کی ترقی میں رکاوٹ ہرگز نہ بن سکے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ: اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، صرف اس لیے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 کی تفسیر۔ درازی عمر اور اس کو عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کی مہلت کو املا کہتے ہیں، لیکن کفار اس پر مغرور نہ ہوں، انہیں جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو رہا ہے، اور اس طرح ان کی سزا اور عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا بدترین کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔ خزائن العرفان۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ ترجمہ: نہیں ہے اللہ کی شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ابتدا میں کئی لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے، مسلمانوں میں داخل ہو جایا کرتے اور مسلمان ان سے بالکل اپنے بھائیوں کا سا سلوک کرتے، لیکن ہر نازک مرحلے پر یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس، ان کی صفوں میں انتشار اور ان کے رازوں کو افشا کر کے انتہائی اذیت و تکلیف پہنچاتے۔ اس لیے زیادہ دیر تک ان کا مسلمانوں میں ملے جلے رہنا مناسب نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت الہی اس بات کی روادار نہیں کہ مخلص و منافق آپس میں ملے جلے رہیں، بلکہ ان کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ ان کو کیوں کر الگ الگ کیا گیا؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ابتلا و آزمائش سے، اسلام کو کامیاب اور باطل کو سرنگو کرنے سے، یا بذریعہ وحی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کا علم عطا فرمانے سے۔ چنانچہ علامہ بیضاوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یعنی امت دعوت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اس وسعت علمی پر کسی مومن نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ منافقین نے ازراہ مذاق کہا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت آٹھوں پہر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا تو علم نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو منافقوں کا علم تھا۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، اور صحابہ کرام تو اپنے نبی پاک کے علم کی وسعت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، البتہ منافق لوگ تسلیم نہ کرتے اور چی بجبی ہو کر اعتراض کرتے۔ تفسیر خازن اور معالم التنزیل میں اس روایت کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ مندرجہ عبارت کے بعد لکھتے ہیں، ترجمہ: منافقین کا یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں؟ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھو، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ اٹھے، ان کے نسب پر تان کیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا کہ کیا میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ کیونکہ منافقین کی پہچان بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرائی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں، اور نہ ہر ایک میں اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ عام لوگوں کا ذریعہ علم تو دلائل اور ظاہری علامات ہیں، اور غیب پر صرف رسولوں کو ہی آگاہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ہی غیب پر مطلع ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کو یہ نعمت حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میسر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ روح المعانی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے، اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنا چاہا دیا، اور یہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا باز ہے، لیکن مخلوق کے علم کے مقابل ایک بے کراں سمندر ہے جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس جتنا کو یہاں تک تنگ کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو اور اپنے انجام کا بھی علم نہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری مستحق ہزار تعصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کرم و عطا و بخشش، کریم، معطی، وہاب کے انکار کا نام توحید رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟
ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کو علوم غیبیہ سے بھرپور فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے نہ غیر متناہی، بلکہ وہ محض عطا الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط و تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ اور صحرا، قطرہ اور دریا کی بھی نہیں، لیکن علوم خلائق کے مقابلے میں وہ بحر ذخار ہے جس کی گہرائی کو کوئی غواص آج تک نہ پا سکا اور جس کے کنارے تک کوئی شناور آج تک نہ پہنچ سکا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اور ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 کی تفسیر۔ لغت میں بخل کہتے ہیں اس چیز کا روک لینا جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو مالی حقوق کو ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ حدیث صحیح میں اس آیت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ خزائن العرفان۔ یہاں پر چوتھے پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔